نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبات پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت اطہار پر، ازواج مطہرات امہات المومنین مومنات پر، صحابہ کرام صحابیات پر۔ آج کے ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اسلام اور جدید سائنس۔ انشاءاللہ العزیز آج مذہب اور سائنس میں تعلق سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے اور اس کی ترغیب آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں ارشاد ہوتا ہے، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا۔ اس کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اسی طرح انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اسی طرح اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ آج کا دور سائنسی علوم کی معراج کا دور تصور کیا جاتا ہے، اور سائنس کو بجا طور پر عصری علوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا دور حاضر میں دین کی صحیح اور نتیجہ خیز اشاعت کا کام جدید سائنسی بنیادوں پر ہی بہتر طور پر سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ بنا بری اس دور میں اس امر کی ضرورت گزشتہ صدیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کہ مسلم معاشروں میں جدید سائنسی علوم کی ترویج کو فروغ دیا جائے اور دینی تعلیم کو سائنسی تعلیم سے مربوط کرتے ہوئے حقانیت اسلام کا بول بالا کیا جائے۔ چنانچہ آج کے مسلمان طالب علم کے لیے مذہب اور سائنس کے باہمی تعلق کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا از حد ضروری ہے۔ مذہب خالق سے بحث کرتا ہے اور سائنس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ خلق سے بحث کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سائنس کا موضوع جو ہے وہ خلق اور مذہب کا جو موضوع ہے وہ خالق ہے۔ یہ ایک قرین فہم و دانش حقیقت ہے کہ اگر مخلوق پر تدبر و تفکر اور سوچ و بچار مثبت اور درست انداز میں کی جائے تو اس کی مثبت تحقیق کے کمال کو پہنچنے پر لامحالہ انسان کو خالق کی معرفت نصیب ہوگی، اور وہ بے اختیار پکار اٹھے گا کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا ان الباطل کان زہوقا۔ بندہ مومن کو سائنسی علوم کی ترغیب کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ حامیم سجدہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 41۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، ہم عنقریب انہیں کائنات میں اور ان کے اوپر وجود کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ وہ جان لیں گے کہ وہی حق ہے۔ اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کو اس کے وجود کے اندر موجود داخلی نشانیاں یعنی انٹرنل سنگز بھی دکھا دیں گے، اور کائنات میں جا بجا بکھری خارجی نشانیاں بھی دکھا دیں گے، جنہیں دیکھ لینے کے بعد بندہ خود بخود بیتاب ہو کر پکار اٹھے گا کہ حق صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اسے رب تعالیٰ کی حقانیت کا اندازہ ہو جائے گا، ادراک ہو جائے گا۔
اور وہ مان لے گا کہ یقیناً ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار۔ دور حاضر کا المیہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں کم و بیش ہر جگہ مذہب اور سائنس کا اکٹھا ذکر ہے، مگر یہ ہمارے دور کا المیہ ہے کہ مذہب اور سائنس دونوں کی سیادت و سربراہی ایک دوسرے سے ناآشنا افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ دونوں گروہ اپنے مد مقابل دوسرے علم سے دوری کے باعث اسے اپنا مخالف اور متضاد تصور کرنے لگے ہیں، جس سے عامت الناس کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے مذہب اور سائنس میں تضاد اور تخالف سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مغربی تحقیقات اس امر کا مسلمہ طور پر اقرار کر چکی ہے کہ جدید سائنس کی تماتر ترقی کا انحصار قرون وسطیٰ کے مسلمان سائنسدانوں کی فراہم کردہ بنیادوں پر ہے۔ مسلمان سائنسدانوں کو سائنسی نہج پر کام کی ترغیب قرآن و سنت کی ان تعلیمات نے دی تھی جن میں سے کچھ کا تذکرہ بے شمار احباب نے اور تجزیہ نگاروں نے کیا ہے۔ اسی منشاء ربانی کی تکمیل میں مسلم سائنسدانوں نے ہر شعبہ علم کو ترقی دی، اور آج اغیار کے ہاتھوں وہ علوم اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکے ہیں۔ شومِ قسمت کے جن سائنسی علوم و فنون کی تشکیل اور ان کے فروغ کا حکم قرآن و حدیث میں جا بجا موجود ہے، اور جن کی امامت کا فریضہ 1000 برس تک خود بغداد، رے، دمشق، اسکندریہ اور اندلس کے مسلمان سائنسدان سر انجام دیتے چلے آئے ہیں، آج قرآن و سنت کے نام لیوا طبق ارضی پر بکھرے ہوئے عرب بھر مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد اسے اسلام سے جدا سمجھ کر اپنی تجدد پسندی کا ثبوت دیتے نہیں شرماتی۔ سائنسی علوم کا وہ پودا جسے ہمارے ہی اجداد نے قرآن علوم کی روشنی میں پروان چڑھایا تھا، آج اغیار اس کے پھل سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی اصل تعلیمات سے روگرداں ہو کر دیار مغرب سے انہی علوم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج ایک طبقہ اگر اسلام سے اس حد تک روگرداں ہے تو دوسرا نام نہاد مذہبی طبقہ سائنسی علوم کو اجنبی نظریات کی پیداوار قرار دے کر ان کے حصول کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ مذہبی و سائنسی علوم میں مغایرت کا یہ تصور قوم کو دو واضح حصوں میں تقسیم کر چکا ہے۔ سائنس اور اسلام میں تضاد کیوں کر ممکن ہے جبکہ اسلام خود سائنس کی ترغیب دے رہا ہے؟ بنا بری کہ اسلامی علوم اور سائنسی علوم محض ان کا جز ہے، اسلامی علوم کل ہیں اور سائنسی علوم محض اس کا جز ہے، اور جز اور کل میں مغایرت ناممکن ہے۔ مذہب اور سائنس پر اپنی اپنی سطح پر تحقیقات کرنے والے دنیا بھر کے محققین کے لیے ایک عالمگیر چیلنج ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مذہب اور سائنس میں تضاد ہے تو اس کے ساتھ دو میں سے یقیناً ایک بات ہوگی۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ وہ مذہب کی صحیح سمجھ سے عاری ہوگا، بصورت دیگر اس نے سائنس کو صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ یاد رکھیے کہ مذہب اور سائنس میں عدم تضاد کی بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ دونوں کی بنیادیں ہی جدا جدا ہیں۔ در حقیقت سائنس کا موضوع علم ہے جبکہ مذہب کا موضوع ایمان ہے۔ علم ایک ظنی شے ہے، اسی بنا پر اس میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے، بلکہ سائنس کی تمام پیش رفت ہی اقدام و خطا کی طویل جد و جہد سے عبارت ہے، جبکہ دوسری طرف ایمان کی بنیاد ظن کے بجائے یقین پر ہے، اس لیے اس میں خطا کا کوئی امکان موجود نہیں۔ ایمان کے ضمن میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 2 آیت نمبر 3 میں،
ارشاد ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا ایمان جو کہ مذہب کی بنیاد ہے، مشاہدے اور تجربے کی بنا پر نہیں بلکہ وہ بغیر مشاہدے کے نصیب ہوتا ہے۔ ایمان ہے ہی ان حقائق کو قبول کرنے کا نام کہ جو مشاہدے میں نہیں آتے اور پردہ غیب میں رہتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے خود ساختہ ذرائع علم سے معلوم نہیں ہو سکتے، بلکہ انہیں مشاہدے اور تجربے کے بغیر محض اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مانا جاتا ہے۔ مذہب کی بنیاد ان حقائق پر ہے کہ اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے، جن کے بارے میں حقائق اور مشاہدات آئے دن ہمارے تجربے میں آتے رہتے ہیں، ان حقائق کا علم سائنس کہلاتا ہے، جبکہ مذہب خدا کی طرف سے عطا کردہ علم ہے۔ اسی لیے سائنس کا سارا علم امکانات پر مبنی ہے، جبکہ مذہب میں کوئی امکانات نہیں، بلکہ وہ سراسر قطعیات پر مبنی ہے۔ مذہب کے تمام حقائق وثوق اور حتمیت پر مبنی ہے، یعنی مذہب کی ہر بات حتمی اور امر واجب ہے، جبکہ سائنس کی بنیاد اور نقطہ آغاز ہی مفروضوں پر ہے۔ اسی لیے سائنس میں درجہ امکان اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مفروضہ، مشاہدہ اور تجربے کے مختلف مراحل میں سے گزر کر کوئی چیز قانون یعنی لاء بنتی ہے، اور تب جا کر اس کا علم حقیقت کے زمرے میں آتا ہے۔ سائنسی تحقیقات کی جملہ پیش رفت میں حقیقی صورتحال یہ ہے کہ جن حقائق کو ہم بارہا اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد سائنسی قوانین قرار دیتے ہیں، ان میں بھی اکثر رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس بہت بڑے فرق کی بنیاد پر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ مذہب اور سائنس میں ٹکراؤ کا امکان ہی خارج از بحث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو کامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مقام پر ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔